बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करना चाहेंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला आने के बाद से अब मुख्तलिफ चमगोइयाँ होती रहीं, पंजाब हुकूमत के हवाले से, पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से, वफाकी हुकूमत के हवाले से। एक जानिब कुछ कानूनी माहिरीन का ये कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है उसके बाद अब जो सादा अक्सरियत थी हमज़ा शहबाज वो खो चुके हैं, और चूँकि वो सादा अक्सरियत खो चुके हैं और जो सेशन बुलाया गया था, जो कि कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए बुलाया गया था, वो अभी चल रहा है। इसलिए स्पीकर की सवाबदीद पे कि वो अगर चाहें तो दोबारा से गिनती करवा सकते हैं, जिसके बाद अगर सादा अक्सरियत साबित ना कर सकी हुकूमत तो फिर उसे जो है ना वो इस्तीफ़े का सामना करना पड़ेगा, या ये कि ऐसी सूरत में ख़ुद ब खुद जो है वो हमज़ा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहेंगे। दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत या पंजाब असम्बली के हवाले से बात नहीं की गई। हालांकि इनहराफ जो मेंबर सूबाई असम्बली हों या मेंबर कौमी असम्बली हों, सिर्फ मुनहरिफ अराकीन की बात की गई। वैसे तमाम मुनहरिफ अराकीन जिन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करते हुए किसी भी फोरम पे वोट दिया है, उनका वोट जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। इस हवाले से नाज़रीन मुख्तलिफ जो कानूनी माहिरीन हैं वो अपनी राय दे रहे हैं, और वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत इस हवाले से अभी फ़ैसला करने से कासिर है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाए, किस तरीके से हुकूमत को बचाया जाए। दूसरी जानिब मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातें जो हैं वो भी अपनी राय दे रही हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि अब इत्तेहादियों का भी जो मुतालबा है वो इंतखाबात की जानिब जाने के लिए लगता है। यानी मुख्तलिफ जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी अब ये कह रही हैं कि मज़ीद हुकूमत में रह कर अपनी मकबूलियत कम करने से बेहतर ये होगा कि इंतखाबात का ऐलान करा दिया जाए और उसके बाद फिर इंतखाबात की तैयारी की जाए। नाज़रीन, अगर हम इत्तेहादी जमातों को देखते हैं तो इस वक्त वफाकी हुकूमत की एक बहुत मजबूत इत्तेहादी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की सपोर्ट की वजह से ही जो है वो वफाकी हुकूमत की गिनती मुकम्मल होती है। एक जानिब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को वजारतें तो दे दी गई हैं, लेकिन गवर्नरशिप का जो मुतालबा है वो अब तक पूरा होता नहीं नज़र आ रहा। नाम फाइनल करके दे दिया गया था, लेकिन सदर साहब की जानिब से भी नाम पर जो है नाम की समरी पे मंजूरी नहीं आ रही है, और ऐसा लगता है कि शायद दो दफ़ा नाम ये भेजे जाएंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा किस तरीके से कानूनी तौर पर गवर्नर को अपॉइंट किया जाए, उसकी तकर्रुरी की जाए। नाज़रीन, इस वक्त जो यानी इत्तेहादी जमातें हैं या हुकूमत, उसके लिए फ़ैसला करना मुश्किल है कि किस तरीके से आगे अपनी पोजीशन को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि एक तरफ डॉलर की ऊंची उड़ान है, दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट आज कुछ कदरे बेहतर नज़र आई है, लेकिन फिर भी यानी जो 43,000 की नफसियाती हद है उसे तो अबूर कर लिया गया है स्टॉक मार्केट की जानिब से, लेकिन ये कितनी देर पा होती है, ये कितनी सस्टेन करती है स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि डॉलर जो है वो डबल सेंचुरी पर पहुंच चुका है। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सादिक इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो डॉक्टर साहब। वेलकम सर, वेलकम सर। इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरीके से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के जलसे, उसमें लोगों का प्रेशर, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है जो कि न सिर्फ एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानिए को मजबूत करता है, बल्कि उसके साथ साथ जो पोजीशन है पंजाब में डिफरेंट होती नज़र आती है। इसके अलावा भी काफ लीग के मुनरिफ अराकीन हुई और दूसरे लोगों, तो वफाकी हुकूमत में भी थोड़ी सी परेशानी ज़रूर है। सर, आपकी पार्टी क्या समझती है इस वक्त इन हालात में, जबकि महंगाई एक तरफ उरूज पे है, लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा है, आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई का इंदिया दिया जा चुका है, क्या ऐसी सूरत में हुकूमत का हिस्सा बनना और इस हुकूमत को मज़ीद आगे बढ़ाना बेहतर होगा? तो देखें, हम तो जब इनके 24 अराकीन, मुनहरिफ अराकीन हमने सिंध हाउस में देखे तो हमने ये फैसला किया कि इनके साथ रह कर भी हुकूमत बचाई नहीं जा सकती। जहाँ के सवाल है कि हम इत्तेहादी क्यों बने नई हुकूमत के, तो जब आप सिस्टम के अंदर रह सकेंगे तो सिस्टम में आपकी आवाज बुलंद की जाएगी। जिस तरह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीएम साहब को भी ये कहा कि ये ब्लैंकेट सब्सिडी में वो बिलीव नहीं करते। अगर आपने फ्यूल प्राइसेस बढ़ानी है तो लैंड क्रूजर चलाने वाले की और मोटरसाइकिल चलाने वाले की में प्राइसेस में फर्क होना चाहिए, बढ़ाएं जहां जरूरत है, जो IMF की रेगुलेशंस है।
अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमारा मुल्क डिपेंडेंट रहा है IMF की पॉलिसी से, तो हमें उन पर भी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। और जितना हम लेट जाते रहे, माजी में भी जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो ये सारे मसले मसाइल वहां से पैदा हुए कि हम लेट IMF पर गए, कि हमने डिपेंडेंसी छोड़ने की कोशिश की और छोड़ते छोड़ते उस पॉइंट पर आ गए कि महंगाई की शरह बढ़ती गई और इवेंचुअली आपको IMF से रुजू करना पड़ा। अब जब आपने IMF से रुजू किया तो उस वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस वन साइडेड हो गए थे। इस वक्त भी यही है। ऑब्वियसली आपने कहा जिस तरह डबल सेंचुरी हो चुकी है जी, महंगाई की शरह बढ़ रही है, आपने फ्यूल की प्राइसेस ग्लोबली मैच करनी है, ये सारी चीजें तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन अब हमें इंटरनली आपको वैलिडेट करके अपनी इंटरनल इकोनॉमिक्स पर कॉन्सेंट्रेट करके डिपेंडेंसी भी कम करनी है। एट द सेम टाइम आपने अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करना, उसको ग्रो करना है कि आपकी फॉरेन डिपेंडेंस कम हो। ऑब्वियसली ये सारी चीजें टेक टाइम करेंगी और उसके साथ साथ जो मुल्क में बहरान है, सियासी बहरान है, आईनी बहरान है, उसको भी मिलजुल कर हमें इसको खत्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखें एक जॉइंट कोशिश की जा रही है। ऑब्वियसली इमरान खान साहब भी जलसे किए जा रहे हैं। अब ये मोमेंटम कब तक लास्ट करता है, ये मतलब एज सीनियर एंकर आपको भी पता है ये मोमेंटम कब तक लास्ट करेगा, है सपोर्ट या नहीं सपोर्ट, जलसा डोंट ट्रांसलेट इनटू वोट्स, दैट इज द ऑब्वियस केस। आप देखें जो लैंड माइन छोड़कर गए हैं, इस पर तो आप डिसएग्री नहीं कर सकते, जो कि इत्तेहादी इस वक्त है, शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, MQM भी शामिल है और दीगर जमातें भी शामिल है। ये लैंड माइन्स हैं, क्रिएटेड हैं। अब इसके साथ हमने जगल कर आगे बढ़ना। तो ये साथ बैठकर आई थिंक इमरान खान साहब का तो एक सेंसलेस मूव था ऑपोजिशन से टोटल रिजाइन करना, वो भी मुझे समझ नहीं आया। अब ये जो अगर आप पंजाब असेंबली की भी बात करते हैं तो ये 24 माइनस भी हो जाते हैं, तो हमजा शहबाज का वापस आना कोई इतना मुश्किल नहीं लगता अगर आप अपनी कैलकुलेशन करें। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन तो नहीं चाहती है, जो ज़राए कह रहे हैं कि आपकी जानिब से भी कहा गया है कि जी इलेक्शन पे चले। हमारी तरफ से खालिद महबूब सिद्दीकी साहब ने ये जरूर क्लियरली कहा है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन जहां ये सारे इत्तेहादी खड़े हैं हम उनके साथ खड़े हैं। हमें इंटरनली मिलकर फिल फॉर जो मैनेज करना है वो इकोनॉमिक क्राइसिस को मैनेज करना। तो मेरे ख्याल में अगर ये सारे मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस इकोनॉमिक फियास्को को अगर टैकल करते हैं तो आई थिंक ये बेटर अप्रोच रहेगा। हाँ, अगर ये डिसाइड हो जाता है कि इलेक्शन इज द ओनली वे फॉरवर्ड तो MQ पाकिस्तान रेडी है इलेक्शन के लिए। सर, आप नहीं समझते कि 3.5 पौने 4 साल PTI की हुकूमत रही, आप हिस्सा रहे, कराची को कोई ख़ास कोई फ़ायदा किसी किस्म की कोई चीज़ें मिली नहीं। मैं सियासी बात नहीं, मैं लोगों के हवाले से बात कर रहा हूँ कि कराची को कोई रिलीफ नहीं मिला। अब 1 महीना मजीद गुजर चुका है। अगर मजीद आने वाले दिनों में इस हुकूमत से भी आपको कुछ नहीं मिलता और आप इलेक्शन की जानिब जाएंगे तो अवाम आपसे सवाल नहीं करेंगे कि आप हुकूमत का हिस्सा तो बने रहते हैं, अवाम को क्या मिला? ना नौकरियां, ना बल्दियाती मसाइल का हल, ना तरक्याती मंसूबे, ना कोई कोटे सिस्टम के हवाले से कोई चीज़ इम्प्लीमेंट की गई, कुछ भी नहीं हुआ। यानी अब तो कहाँ तो पहले कोटा सिस्टम को बुरा समझा जाता था, अब तो ये कहा जाता है कि अगर कोटे सिस्टम के हवाले से भी कराची शहर को उसकी रिप्रेजेंटेशन मिल जाए तो बहुत गनीमत की बात होगी। डॉक्टर साहब देखें, जो पहला हमने कमिटमेंट लिया था इस हुकूमत में जाने के लिए नवाज जरदारी साहब से और दीगर जो इत्तेहादी जमात हैं उनसे 140A की 101 इम्प्लीमेंटेशन का। अब 140A इनेबल करता है कराची के मेयर को। अब वो कराची का मेयर चाहे MQM का है, PTI का है, पीपल्स पार्टी का है, तो यू नो द पावर लाइज विद द मेयर और आप किसकी तरफ आइंदा जाते हुए उंगली उठा सकते हैं। माजी में होता क्या रहा है कि एक ही जो MQM के मेयर होते थे वो पावरलेस थे, इनके पास पावर नहीं था, बट वो बाय पोजीशन बाय वर्च्यू मेयर कराची के लाते थे। अब उस हद तक हाइप क्रिएट कर दी गई कि अगर मैं आपसे पूछूं इस्लामाबाद का मेयर कौन है, पेशावर का मेयर कौन है, तो ऑन द स्पॉट काफी मेहमान मैं पहले भी कर चुका हूँ टॉक शोज पर, तो किसी को पता नहीं होता कहाँ का उस पेशावर का मेयर कौन है, तो इस्लामाबाद का मेयर कौन है। तो एक हाइप क्रिएट कर दी गई एक पावरलेस मेयर के पास जिसके पास इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं था। 140A से जरूर ये होगा कि आपका जो कराची का मेयर होगा वो इम्पावर्ड मेयर होगा, वो डिलीवर कर सकेगा कराची। सर लेकिन उसके लिए आपको सर उसके लिए आपको किसी मुआहदों की हुकूमत में शामिल होने की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला मौजूद है, हुकूमत खुद बाउंड है इस बात के लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट की फैसलों की रोशनी में नए जो
اصلاحات ہیں ان کو لے کے آئے یا سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترامیم کرے. اس میں تو سر اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سندھ حکومت یا وفاقی حکومت کے ساتھ معاہدے کر کے اس میں شامل ہوتے تو تبھی یہ کام ہو پائے گا. باقی سیاسی جماعتیں بھی اپنا پریشر ڈال رہی ہیں سر. یہ ایکسپیڈائٹ ہوتا جناب ہوگا, ایکسپیڈائٹ ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ رکھنے سے, ورنہ آپ کو پتا ہے کہ کورٹ کے جو سسٹمز ہیں 2/3 میجورٹی ان کی پارلیمنٹ میں, آپ اگر یہ سپریم کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ کرتے کرتے بھی 3 سال نکال سکتے تھے, بٹ اب قانون سازی کی طرف معاملہ جا رہا ہے, ہماری کمیٹی سے مل رہی ہے, اور میرے خیال میں آنے والے کچھ وقت میں آپ یہ ریئلائز کریں گے کہ ایم کیو ایم کی جو محنت رہی ہے اس میں وہ رنگ لائے گی, اور سون انف یہ اسمبلی میں پیش ہوگا بل جو کہ جلد از جلد کلیئر ہوگا, تو جس کی وجہ سے کراچی کے شہریوں کو بہت زیادہ ریلیف ملے گی. سر کب تک ایکسپیکٹڈ ہے مزید, اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں, مطلب آنے والے کتنے دنوں میں کراچی کو کوئی ثمرات ملنا شروع ہوں گے, لوگوں کو کچھ محسوس ہونا شروع ہوگا؟ سر دیکھیں میرے حساب سے یہ ان دا نیکسٹ 2 to 3 ویکس یہ ہماری فائنل ہو جانی چاہیے ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے 140A کا. باقی اکنامک کرائسس تو اپنی جگہ پر ہے, اس کے لیے جو ماہرین ہیں ان کو بیٹھنا ہے, ہمارا جو ان پٹ رہے گا وہ ہم دیتے رہیں گے, بٹ یس یو رائٹ کہ ابھی ہمیں ایک یونائٹڈ فرنٹ پر اس اکنامک وار کو لڑنا ہے جو کہ عام آدمی کو چھوڑیں, مطلب یہاں جو ایک ایلیٹ کلاس کہلاتی ہے اس کو بھی بادر اور پنچ کرنا شروع کر دیا, $200 پہنچ گیا. مطلب یہ کوئی مذاق والی بات تو ہے نہیں. ان ٹرمز آف اکانومی لوگوں کا گھر چلانا مشکل ہو گیا, گھر میں گیس نہیں ہے تو چولہے پہ پکانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو یس میں اس بات سے آپ سے اگری کرتا ہوں کہ حالات تو بیڈ ٹو ورس ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ہم نے اپنی طرف سے جو اقدام کیے ہیں وہ اسی پازیٹیوٹی اور نیک نیتی کے ساتھ کیے ہیں کہ اس سے ہم کچھ بہتری لا سکیں گے. ماضی میں بھی ہم عمران خان صاحب کو لائیں, عمران خان صاحب سے ہم نے جو کمٹمنٹ لی تھی اس میں 1-2 کمٹمنٹ ضرور انہوں نے پوری کی تھی, بٹ اگین میں آپ کو ایمفسائز کر رہا ہوں کہ جب ہم نے ان کے 24 اراکین دیکھے جو سندھ ہاؤس میں بیٹھے تھے تو ہمارا ان کے ساتھ رہ کر تو فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ حکومت نے ویسے ہی کرنا تھا. اب کراچی کے فائدے کے لیے ہم نے ایک تحریک کو جوائن کیا. اب ہوپ فلی دیکھیں اگین اگر ہماری ڈیمانڈز پوری نہیں ہوتی تو ایم کیو ایم کے لیے تو دروازے کھلے ہی اپنی جگہ پر فار دا بیٹرمنٹ آف کراچی, کیونکہ ہم کراچی پاکستان سندھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کیا موقف ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا, کیونکہ ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے, ہم دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا کیا موقف ہے, اس لیے کہ پچھلی جو سلیکٹ کمیٹی جو کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترامیم کو فائنلائز کرنے کے حوالے سے سلیکٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں سندھ حکومت کے اراکین کا یہ کہنا تھا کہ بلدیاتی الیکشنز کا جو پروسیس ہے اس کو رکنا نہیں چاہیے, اسے جاری رکھنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترامیم کو آگے بڑھانا چاہیے, ان کو فائنلائز کرنا چاہیے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے اس پہ کوئی واضح اعتراض نہیں کیا گیا, یعنی اگر بلدیاتی انتخابات کرا بھی لیے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ جو ترامیم کا جو پروسیس ہے اسے چلایا جاتا ہے تب بھی کوئی خاص اعتراض دیکھنے میں نہیں آیا. لیکن ناظرین سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا بلدیاتی انتخابات عام انتخابات سے پہلے ہو پائیں گے؟ دوسری جانب مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مسلسل خطوط لکھے جا رہے ہیں, اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہی کہا جا رہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کو سندھ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو مؤخر کیا جائے جب تک کہ انتخابی اصلاحات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا, جب تک کہ جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترامیم ہیں ان کو فائنل نہیں کر لیا جاتا. بہرحال ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے. صادق افتخار صاحب جو کہ رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. صادق صاحب کیا کہیں گے سر, یہ جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سندھ حکومت کا موقف ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہو جانے چاہیے, سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترامیم چلتی رہیں گی, ہو جائیں گی, لیکن ڈیموکریٹک پروسیس کو رکنا نہیں چاہیے, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر اگر ڈیموکریٹک پروسیس میں اگر تھوڑا لیٹ کر ایک انیبلڈ بلدیاتی سسٹم آتا ہے تو اس میں میرے خیال میں کوئی برائی نہیں ہے. اگین نام میں اگر آپ کے ریپرزینٹیو آ جاتے ہیں جو پاورلیس ہوتے ہیں, جو کچھ آن دا گراؤنڈ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, تو اس سچویشن میں اس پوزیشن میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر یہ تھوڑی بہت قانون سازی کے بعد ایک امپاورڈ لوکل باڈی سسٹم آتا ہے تو آئی تھنک یہ بینیفٹ کرے گا کراچی کو, یہ بینیفٹ کرے گا سندھ کو,
اور یہ جو آئین کی جو روح ہے 140 جو سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے یہ آل اوور پاکستان بھی امپلیمنٹ ہونا شروع ہوگا انشاءاللہ. کراچی کو ہم اس طرح کا ایگزامپل اور ماڈل بنائیں گے کہ آگے صوبے جہاں یہ 140 کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تو باقی پروونسز بھی مجھے امید ہے کہ فالو کریں گے اس امپاورڈ سسٹم کو. تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر کہ یعنی سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں جو ترامیم اس میں کی جا رہی ہیں خاص طور پہ ماس ٹرانزٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے, ٹرانسپورٹ ماس ٹرانزٹ تمام چیزیں جو ہیں وہ میئر کے اختیارات میں دی جائیں گی. سندھ حکومت اس بات پہ راضی ہے کلیئرلی؟ سر آپ کی تو حلیف جماعت ہے, دوسری جماعتیں تو چلے مذاکرات کر رہی ہیں یا میٹنگز ہو رہی ہیں, آپ کو تو ویسے بھی ایک آف دا کف بھی بات ہو جاتی ہے نا کہ کیا چیز ملنی ہے کیا چیز نہیں ملنی. اس بات پہ کوئی کلیئرٹی ہے کہ سندھ حکومت کیا کیا چیزیں کیا کون کون سے اختیارات جو ہے وہ شہری حکومت کو دے گی؟ سر جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں بھی موجود تھا بلاول بھٹو زرداری اور زرداری صاحب کے ساتھ, تو اٹ واز اے پلیزنٹ سرپرائز کہ آن بورڈ تھے جو 140A کو منون امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ایکچولی بائی ورچو آف سپریم کورٹ آرڈر ہوگی جو کہ انیبل کرتی ہے ایک بہت ہی پاورفل میئر, جس میں obviously جو ان کی ریزرویشن ہیں کچھ منیمم ریزرویشن ہیں اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں اور میرے ڈرافٹ بننا شروع ہو گیا, پریلیمنری ڈرافٹ بھی اپروو ہو چکا ہے اور سون یہ اسمبلی میں بھی آ کر پیش ہوگا سندھ اسمبلی میں انشاءاللہ. اچھا سر, بائی الیکشنز جو ہونے جا رہے ہیں اقبال محمد علی صاحب کی سیٹ پہ, اس حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی آپ کی سیٹ ہے جو کہ اقبال محمد علی صاحب کے انتقال کی وجہ سے خالی ہوئی ہے, لیکن دوسری جماعتیں بھی بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہیں اس سیٹ پر جو ضمنی انتخابات ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی سر, یہ 2018 کا اگر آپ رزلٹ دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب تو 1000 اقبال محمد صاحب نے اور 30,000 TLP نے اور 29,000 PTI نے. تو اگر آپ 2018 کا جو پیک تھا PTI کا اور دیگر جماعتوں کا اور اس وقت MQM کے ساتھ جو ہو رہا تھا, یہ سبھی اس چیز کے وٹنس ہیں, تو حساب سے بھی آپ ایگزامپل لگا دیں تو یہ میرے خیال میں MQM کے لیے ایزی سیٹ ہوگی, ایزی ون ہوگا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بڑے کے ساتھ MQM سویپ کرے گی. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ صادق افتخار صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان صادق افتخار ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی خاص طور پہ انتخابات کے حوالے سے کہ اگر موجودہ حکومت جو ہے وہ انتخابات کی طرف جاتی ہے تو کیا صورتحال پیدا ہوگی, یا سابق وزیر اعظم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا جو پریشر یا جس طریقے سے جلسوں میں خطاب روزانہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو الیکشن کا مطالبہ ہے وہ بھی زور پکڑ رہا ہے. دوسری جانب جو ایک تبدیلی اب نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان گلہ کرتے نظر آتے تھے ہماری عدلیہ سے کہ رات میں عدالتیں کھولی گئیں اور یہ بات وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے, لیکن جب سے منحرف اراکین کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے جو کہ ان کے ووٹ کاسٹ نہ ہونے کے حوالے سے ہے تو اب شکریہ ادا کیا جاتا ہے تمام ہی جلسوں میں. آج بھی آج کے جلسے میں جو جب عمران خان تقریر کر رہے تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ میں بہت دیر سے شکریہ ادا کر رہا ہوں, مجھے یہ شکریہ پہلے ادا کر دینا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے جو ہے وہ کردار جو ہے پاکستان کا وہ بلند ہوا ہے, یعنی اراکین کا کردار بلند ہوگا. اور خاص طور پہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں آگے آنے والے جن 2-3 شہروں میں جاؤں گا وہاں بہت سے لوٹے ہیں جن کا مجھے بندوبست کرنا ہے. تو ہر جلسے میں خاص طور پہ یہ جو بیانیہ تھا عمران خان کا اس کو تقویت ملتی ہے, جو ان کا کہنا تھا کہ جس طریقے سے ان کے اراکین کو آفرز دے کے اور مختلف چیزوں کی برائبز دے کے جس طریقے سے مبینہ طور پہ ان کو ان کی جو وفاداریاں ہیں وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی, اس حوالے سے روزانہ کے جلسوں میں بات ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کا شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے.
ناظرین اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور ممبر نیشنل اسمبلی ہیں عظمیٰ ریاض جدون صاحب. السلام علیکم عظمیٰ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام جی، تھینک یو ویری مچ. جی ویلکم ویلکم. اچھا عظمیٰ صاحب، اب خان صاحب کچھ خوش بھی نظر آتے ہیں، کچھ مسکراہٹ بھی نظر آتی ہے. پہلے جو سپریم کورٹ یا عدلیہ کا ذکر کرتے ہوئے کچھ اداس نظر آیا کرتے تھے، اب وہ چیز بالکل تبدیل ہو گئی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر اعتراضات تو نہیں کیے جا سکتے، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ کے اوپر خان صاحب کو جس بات کا افسوس تھا، وہ اس بات کا افسوس تھا کہ 12 بجے کے ایک سازش کے تحت، جو کہ سب کو پتا تھا کہ عدم اعتماد کی جو تحریک آ رہی تھی وہ ایک سازش کے تحت آ رہی تھی، تو اس سازش کو سمجھے بغیر، اس مداخلت کو دیکھے بغیر اگر رات 12 بجے عدالتیں لگتی ہیں، اور وہ ایک بالکل انیوژل سی چیز ہوتی ہے نا کہ جی اگر ویسی کسی اور چیز کے لیے بھی اگر 12 بجے عدالتیں لگیں تو بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، عام حالات کے اندر بھی 24 گھنٹے ہماری عدالتیں کام کرتی رہی ہیں. اور دوسری ایک چیز جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ عدالتوں کے فیصلوں پہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ہمیں ایک یہ کہہ لیں کہ افسوس ہو کہ بھئی یہ فیصلہ اگر پہلے ہو جاتا، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائی، تو بات وہ یہ کہ اگر یہی فیصلہ پہلے آ جاتا تو آج خان صاحب وزیر اعظم ہوتے اور سازش نہیں لیکن عظمیٰ ریاض صاحب، خان صاحب کے جی خان صاحب کے اتحادیوں نے ان کو چھوڑا ہے. مطلب اگر نہیں عظمیٰ صاحب، آپ کی سادہ اکثریت تو آپ کی پارٹی کی رہی نہیں ہے نا. بغیر متحدہ قومی موومنٹ کے، مسلم لیگ قاف کے، تو آپ کی حکومت وفاق میں بن بھی نہیں سکتی تھی. میں بالکل آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ ہمارے الائنس بھی ہم سے گئے، لیکن اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی نا، جو ہمارے اراکین کو خریدا گیا یا ان کو لالچ دی گئی یا ان کو لے کے جایا گیا، یہ چیز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کیوں کسی بھی پارٹی کے اندر میں یہ نہیں کہتی کہ صرف پی ٹی آئی کے لیے، میں کہتی ہوں نون لیگ کے اندر بھی، پیپلز پارٹی کے اندر بھی، باقی تمام پارٹیز کے اندر بھی یہ جو کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے کہ آپ نے صرف اپنی ذات کو دیکھنا ہے، اور جدھر آپ کی ذات کو فائدہ ہو تو آپ وہ 1,00,000-1,50,000 ووٹ جو آپ نے نیشنل اسمبلی کے لیے لوگوں سے لیا ہے، ان تمام لوگوں کی چیزوں کو آپ چھوڑ کے اور آپ اپنی ذات کے لیے چلے جاتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر آبجیکشن بھی تھی، اس چیز کے اوپر افسوس بھی تھا. پھر جو بات آ رہی تھی، ہم یہ کہتے تھے کہ آپ اس کانسپیرنسی کو، آپ اس مداخلت کو، اس کو آپ دیکھیں تو صحیح، اس کے اوپر آپ انویسٹیگیٹ تو کریں. آج کیا ہوا؟ لوگوں نے یہ چیز دیکھی کہ جی جو سازش تھی، یہ جو چیز تھی وہ کامیاب تو ہوئی، لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ عوام کس طرح سے خان صاحب کے ساتھ آئی. اب عوام کو اویئر کرنا، عوام کو سیاست کا سیاسی شعور دینا اور سیاست کے اندر انوالو کرنا، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے خان صاحب کی. کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے دور حکومتوں کے اندر بھی لوگ اتنا سیاست کے اندر انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، انہیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. ایون کہ اگر آپ دیکھ لیں الیکشن کے دنوں میں ٹرن اوور بھی کم ہوا کرتا تھا. لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے خان صاحب نے لوگوں کے اندر سیاسی شعور بیدار کیا، تو لوگ جس طرح سے والنٹیئرلی خان صاحب کے لیے نکل رہے ہیں، کوئی قیمے والے نان نہیں ڈسٹریبیوٹ ہو رہے، کوئی بریانیاں نہیں بن رہی ہیں، کوئی ٹرانسپورٹیشن کے ایم این ایز کے اوپر ایک برڈن نہیں آ رہا، لوگ خود بخود نکل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں خان صاحب کی کہہ لیں کہ عوام کی سپورٹ سے، گورنمنٹ میں نہیں تھے کہ آپ کہہ سکیں کہ گورنمنٹ مشینری استعمال کی گئی. اچھا عظمیٰ صاحبہ، ایک طرف منحرف اراکین کی بات کی جاتی ہے، خان صاحب تو خود کہتے ہیں کہ ابتدا میں ہی جب حکومت سنبھالی تھی تو 20, 25, 30 اراکین جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے فارورڈ بلاک بنانا چاہتے تھے. خان صاحب بھی چاہ رہے تھے کہ ان کو اپنی طرف کر لیں، کچھ اشارے ایسے ہوئے، منع کر دیا گیا کہ ان کو نہیں ملانا. وہ کہتے ہیں اس وقت مل جاتے تو پاکستان مسلم لیگ نواز کہیں بھی نہیں ہوتی. تو جو چیز آپ اپنے لیے منع کرتے ہیں کہ جی لوٹے ہیں، منحرف اراکین ہیں، دوسری پارٹی سے جب آپ کی طرف آ رہے تھے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر مجھے منع نہیں کیا جاتا تو شاید پاکستان مسلم لیگ نواز کا نام و نشان نہیں بچتا ملک میں. غلط بات نہیں، میں آپ کی اس بات سے ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں. میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتی ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہم نے اگر کی اور ہمارے ساتھ اگر ہوئی تو پھر ہم نے اس کے لیے وے فارورڈ بھی نکالا.
ہم نے طریقے بھی نکالے. یہی چیز کوئی پہلی دفعہ ہمارے ساتھ نہیں ہوئی ہے, یہی چیزیں نون لیگ کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہیں, یہی چیز پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہیں, اور ان کی حکومتوں کو بھی 2-2.5 سال بعد 3 سال بعد ختم کر دیا جاتا تھا. لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو جائز سمجھا ہوا تھا, وہ اس چیز کو اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتے تھے کیونکہ ان لوگوں نے باریاں رکھی ہوئی تھی. اس دفعہ جو چیز ہے اگر ہمارے ساتھ ہوا تو پھر ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا نا. ہم نے کہا کہ اگر اس قسم کا کام ہوتا ہے تو اس کو ختم کیا جائے. اس کے اندر تو چاہیے تھا کہ نون لیگ کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے اور کہتے واقعی کہ جو 70 سال سے یہ گن چلا آ رہا ہے, یہ حکومتیں چلنے نہیں دی جاتی, جمہوریت کو ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے صرف ان لوٹوں کی وجہ سے, تو کیوں نہیں ہم اس چیز کے اوپر آج سب اکٹھے ہوتے ہیں اور ان لوٹوں کو ہمیشہ کے لیے چاہے پیپلز پارٹی, چاہے نون لیگ, چاہے پی ٹی آئی, ان کو ختم کیا جائے. اور اس کو یہ جو ایک طرح کا ایک یہ کر لیں کہ ہمارا ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا کہ جی ٹھیک ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ بھی خان صاحب کی ایک کامیابی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ یہ چیز ہوئی تو خان صاحب نے اس کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات بھی کیے نا. جی جی. اچھا مجھے بتائیے گا کہ جو میں نے ابھی ابتدا میں بات کی تھی کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے یا عدلیہ کے حوالے سے بڑا گلا تھا خان صاحب کو, مجھے بتائیں کہ اگر کورٹیں نہیں کھولی جاتی, مطلب 11-12 بجے نہیں کھلتی, تو کیا اس دن کا وقت گزر جاتا اور خان صاحب جو ہے پھر مطلب وہ جو تحریک عدم اعتماد پہ گنتی ہوئی وہ سب کچھ بھی نہ ہوتا؟ نہیں دیکھیں, میں کہتی ہوں اگر جس طرح سے آپ نے کہا کورٹیں نہ کھلتی, ہاں میں کہتی ہوں کورٹ بے شک کھلتی. نہیں مطلب آپ فرض کر لیں کہ نہیں کھولی جاتی, خان صاحب کو گلا نہیں ہوتا, پھر کیا نہیں دیکھیں میں صبح کھل جاتی, صبح بات ہو جاتی, اور عدالت کو چاہیے تھا کہ اس وقت جو بات سٹنگ وزیر اعظم کر رہا ہے اس کی بات کو کنسیڈر تو کیا جائے نا, اس کی بات تو سنی جائے نا. اس کے اوپر جب آپ دیکھ لیں یہ سب بیٹھے اور یہاں پہ پراپر اس چیز پہ اس وقت فلور آف دا ہاؤس شہباز شریف صاحب نے بھی اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہاں کہ بالکل مداخلت ہوئی ہے, سازش کے تحت مداخلت ہوئی ہے. تو جو چیز خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کو تو آپ دیکھیں نا, اس کے اوپر تو انویسٹیگیٹ کریں نا, آیا یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے. اور اتنی بڑی بات آج کیا ہوا جی, دیکھیں آج ہمارا جی ڈی پی آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ان 3 سالہ دور کے اندر جو انتہا سے زیادہ مشکل دور تھا ہمارا 5.5 کے اوپر گیا. بہت مشکلوں سے لوگوں نے اعتماد کیا, خان کو پیسے دیے گئے, خان کے ساتھ والنٹیئرلی لوگ کھڑے ہوئے, نیبرنگ کنٹریز کھڑی ہوئی. آج مہینہ نہیں ہوا جی, 1.5 مہینے کے اندر آپ مجھے دیکھیں اکانومی کہاں سے کہاں چلی گئی. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے اسٹاک ایکسچینج کا کیا حال ہو رہا ہے, باقی آپ دیکھیں ریزرو ہمارے کس طرح سے ختم ہو رہے ہیں, اور اوپر سے عیاشی یہ ہے کہ آپ کے وزیر اعظم ہاؤس کا کیونکہ وہ ٹھیک نہیں تھا, سوئمنگ پول ٹھیک نہیں تھا, اور آپ نے 8-9 کروڑ روپیہ اس کے اوپر لگا دیا. لوگ بے وقوف تو نہیں ہے نا, لوگ یہ چیزیں دیکھ. اچھا مجھے بتائیے کہ عظمیٰ صاحبہ کہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے پاکستان کی آپ کے سامنے ہے اور خان صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اچھی طریقے سے چیزوں کو جانتے ہیں. اس وقت سیاسی چیزوں سے بالکل قطع نظر اپنے آپ کو سیاست سے رکھتے ہوئے آپ نہیں سمجھتی کہ اس وقت پاکستان کو تھوڑی اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے؟ شاید ہم انتخابات کے بھی متحمل اس وقت نہیں ہیں, جو ڈالر کی صورتحال ہے, جو چیزیں ہیں, جو اکانومی ہے, ذرا سی اکانومی تھوڑی سی اسٹیبلٹی آ جائے تاکہ ہم چیزوں کو بہتری کی طرف لے جا سکیں. ملک ہے تو ہم ہیں, ملک ہے تو تمام چیزیں ہیں, ہم اس کو اسٹیک پہ نہ ڈالیں صرف اس لیے کہ نہیں انتخابات اور تمام چیزیں یا یہ چیزیں ہو جائیں. اس لیے کہ خان صاحب کا ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی امریکہ کو رجیم چینج کرنا آنے سے بہتر یہ تھا کہ ایٹم بم گرا دیتا پاکستان پہ. بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. عظمیٰ صاحبہ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں ایٹم بم گرانے سے بھی یہ ملک اور قوم ختم ہونا تھا, اور اکانومی کو تباہ کرنے سے بھی یہ ملک اور قوم ختم ہو جائے گی. اللہ نہ ٹھیک ہے جی. دیکھیں اکانومی ختم ہے, آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا, تو آپ مجھے بتائیں نا سری لنکا والے حالات ہونے ہیں کہ نہیں ہونے ہیں؟ آپ خود سوچیں نا. پھر اس 1.5 سال کے اندر اس گورنمنٹ نے کیا پلان کیا؟ یہ جو ہمارے اوپر ہمیشہ آبجیکشن کیا کرتے تھے کہ آپ لوگوں کی ٹیم ٹھیک نہیں ہے, تو آج جو ان لوگوں کی کیبنٹ بنی ہے اس میں تو 60% وہ لوگ ہیں جو کرمنلز ہیں, جن کے اوپر مختلف کیسز بنے ہوئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں آج جب کمپیریزن کیا جاتا ہے خان کی کیبنٹ کا اور ان کی کیبنٹ کا, تو لوگوں کو ڈفرنس پتا چل رہا ہے نا. خان نے ان نامناسب حالات میں رہنے کے باوجود لوگوں کو سبسڈیز دی, لوگوں پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھنے دی,
बिजली की कीमत नहीं बढ़नी थी, गैस की कीमत नहीं बढ़नी थी। आज खान का जो IMF के साथ और अमेरिका के साथ जो मसला चल रहा था वो क्यों चल रहा था? खान के स्टेटमेंट ये था, खान ये कहते थे कि हम आपको असल रकम भी वापस कर रहे हैं, सूद की रकम भी वापस कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी हम खुद बनाएंगे। हमारी फ्री इकोनॉमिक्स पॉलिसी होनी चाहिए, हमारी फ्री फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। और अमेरिका को इसी बात पे ऑब्जेक्शन थी कि पाकिस्तान के अंदर 3 साल के अंदर ये बेहतरी क्यों आ रही है और हम IMF के आगे क्यों नहीं लेट रहे, हम IMF की पॉलिसीज को यहां पर क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे। देखिए जी, ये सारी चीजें आपको भी पता है, हमको भी पता है और लोगों को भी पता है, इस अवाम को भी पता है। आज IMF को इनकार करना, एब्सोल्युटली नॉट कहना, अड्डे ना देना, तो ये तमाम चीजें आया अमेरिका, ये सुपर पावर कोई बर्दाश्त कर सकती है पाकिस्तान के अंदर? नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो इसके ऊपर जो हम बात करते हैं ना, हमें अदालतों के ऊपर कभी ऑब्जेक्शन नहीं हुई, लेकिन हम ये कहते हैं कि वन साइडेड बात ना होती, कम से कम जो हम बात कह रहे थे, जो हम आपको अपना मौकफ दे रहे थे, उसको देखा जाता, सुना जाता और उसके बाद फिर फैसला दिए जाते। ठीक है उज़्मा रियाज साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली उज़्मा रियाज जो दोनों हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से। डॉलर की जो उड़ान है वो ऊंची से ऊंची होती जा रही है, डबल सेंचुरी क्रॉस करने वाला है डॉलर, और आज भी जो है वो न सिर्फ डॉलर की कीमत में बल्कि सोने की कीमत में खातिर खा इजाफा नज़र आया। इससे न सिर्फ दीगर जो प्राइसिंग है उसकी चीज़ें में फ़र्क पड़ जाता है, बल्कि अगर देखा जाए तो न सिर्फ यानी हमारी जो महंगाई है वो बढ़ती है, बल्कि तमाम इंडस्ट्रीज़ पे ही इसका फ़र्क आता है जो कि अपना रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उन चीज़ों में तमाम चीज़ों में इजाफा होता है। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं ताजिर रहनुमा हैं जनाब इलियास मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम जी सर, इस वक्त जो पोजीशन है, जिस तरीके से डॉलर की कदर में इजाफा होता जा रहा है, रुपए की कदर में कमी होती जा रही है, सोना जो है ना वो महंगा होता जा रहा है, क्या देख रहे हैं सर आप डे टू डे? बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लोगों के हवाले से आपके पास होती है, जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो आपके साथ कनेक्टेड होते हैं। क्या आवाम में इस वक्त आप तासुरात देख रहे हैं इस महंगाई की वजह से, डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से? देखिए, महंगाई तो मैंने आपसे आज के चैनल पे आपके प्रोग्राम में कहा है, मैंने 200 रुपए से ऊपर डॉलर जाएगा। मैंने आपके प्रोग्राम में इससे तमाम चीजें जो मैं कह चुका हूँ, अभी भी डॉलर ऊपर जाएगा जब तक ये आपस में बैठ के एक नहीं बैठेंगे। देखिए, ये तो ये इस हुकूमत को भरोसा करने वाला नहीं है ना, तब कब चले जाए कब जी, मैं इसका नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैशियत की हालत इतनी बुरी है, स्टॉक नीचे से नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर बढ़ रहा है, सोने के दाम ऊपर बढ़ रहे हैं, महंगाई का तो तूफानी महंगाई हो गई है, हर चीज महंगी हो गई है, खरीदे फरोख्त से ज्यादा बने। अभी भी कोई चीज लेने गया तो यार कल क्या की आज क्या बाहर की चीज थी। तो मेरे भाई, जब तक ये सियासी हालात सही नहीं होंगे, इसी तरह डॉलर भी बढ़ेगा, इसी तरह सोना भी बढ़ेगा, इसी तरह महंगाई भी बढ़ेगी। इनको एक पेज पे सब सियासी लोगों को आना पड़ेगा, जब भी जाकर मैशियत की हालत सही होती है। इससे पहले मैशियत की हालत सही नहीं होगी। ये सारी कुव्वतें भी समझ रही है, हर आदमी समझ रहा है इस वक्त मैशियत की हालत क्या हो रही है। डॉलर क्या दाम था, ये पहले पुरानी हुकूमत थी, डॉलर पे चला, डॉलर यहाँ पहुंच गया, तेल वहां पहुंच गया, घी वहां पहुंच गया, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ये पिछली वाली गवर्नमेंट की है। तो भाई, पिछली वाली गवर्नमेंट में आपने गवर्नमेंट ली क्यों? आप नहीं देते, आप छोड़ देते, आप इमरान खान को नहीं रहने देते। अब इमरान खान के ऊपर हर दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। 74-75 साल में ये सियासी लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान को तबाही पे, बर्बादी पे ले आया। सर, तो अभी हल क्या निकलेगा? मतलब अगर सारे लोग बैठ भी जाएं तो खान साहब का तो मुतालबा इंतखाबात का है, आप समझते हैं? इंतखाब दे दे, फौरन इलेक्शन करवा दे, 3 महीने 4 महीने में इलेक्शन करवा दे। जो भी कुव्वतें बैठी हुई है, जो चीफ जस्टिस बैठा हुआ, जो कुव्वतें बैठी हुई है, जो भी आदमी इसको 3-4 महीने में इलेक्शन करवा दे, जब भी जाके मसला हल होगा।
یہ تو یہ پاکستان کے تباہی میں بربادی پہ لیا ہے. اسی طرح ہوگا اللہ نے اگر اللہ کو ایسا مسئلہ ہو سری لنکا کا واقعہ ہو تو بہت زیادہ. لیکن آپ نہیں سمجھتے اگر IMF سے مذاکرات ہو جاتے ہیں, کچھ مدد آ جاتی ہے تو چیزیں سٹیبل ہو جائیں گی, اس کے بعد کم از کم IMF اس وقت پاکستان کو گھیر کے بیٹھا ہوا ہے, پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے بیچنے کے ساتھ لگا ہوا ہے, پاکستان کے ساتھ لگا ہوا ہے. پاکستان اپنی شرطوں پہ دے گا, IMF اپنی ساری شرطیں IMF بنوائے گا. پاکستان اتنی طوفانی مہنگائی آ جائے گی پوچھو مت. اس وقت تو لوگوں کو کپڑے اتر کے سمجھ لیں. IMF ان لوگوں کو جو جائے گا فیصلہ کرنے جائے گا ان کے بھی IMF کپڑے اتار دے گا. وہ غریب آدمی مر جائے گا, وہ درمیانے آدمی بھی مر جائے گا, سمجھ لیں. IMF اپنی آسانی. لیکن سر اگر آپ کہتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں مل کے آپس میں کچھ اتفاق سے کچھ کر لیں تاکہ ملک میں مہنگائی رک سکے تو یہ بہتر نہیں ہوگا؟ ہاں, ایک پیج پہ ہو سکتا ہے, ایک پیج پہ ہے ہی نہیں. کوئی آپ کو کیا بات کر رہا ہے, کوئی کیا بات کر رہا ہے. اب تو یہ ایسی قوتیں یہ فوراً الیکشن کروا دے, اس کا مسئلہ ہے, اور اس کے علاوہ کوئی حل مسئلہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ الیاس میمن صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, تاجر رہنما الیاس میمن ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھا. ان کا یہ کہنا یہ تھا کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ساتھ بیٹھ کے, یعنی سیاسی قوتوں کو ایک ساتھ بیٹھ کے, مقتدر حلقوں کو, سب کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کو اس وقت سیاسی اور معاشی استحکام کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.